اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چند معجزات بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سیدنا عبد المطلب گھر پر موجود نہیں تھے۔ کعبہ کی دیوار مرمت کرنے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں مرمت کے بعد کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ چاروں جانب چکا ہوا اور مقام ابراہیم کی جانب سجدے میں پڑ گیا اور تکبیر و تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کعبہ دیواروں پر کھڑا ہو گیا اور جوف کعبہ سے ندائی آئی، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص کر دیا۔ ارکان کعبہ پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں باب الصفا سے نکل کر آمنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوا تو میں نے کچھ فرشتے دیکھے جو کہہ رہے تھے قد جاءکم رسول اللہ۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ یہ خواب ہے یا بیداری؟ آمنہ کے مکان پر کچھ پرندے چکر کاٹ رہے تھے اور کمرے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ سید خیر البشر کی ولادت ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے مصافحہ فرماتے تھے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہ نے ایام صغر سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی طرف چل پڑے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ چند بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخسار پر پیار سے دست مبارک پھیرا۔ ان بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر بھی دست مبارک پھیرا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطر فروش کے صندوق سے نکالا تھا۔ صحیح مسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کی غرض سے اپنا دایاں پستان آپ کے دہن میں دیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، اور جب میں نے بایاں پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس طرف دہن مبارک نہ لگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ہی انصاف فرما دیا کہ ایک پستان کو اپنے درود شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنا دایاں پستان ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ رکھتی اور بایاں اپنے بیٹے حمزہ کو دیتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کے والد جنگ احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ وہ کثیر الاولاد تھے، انہوں نے ورثہ میں 6 بیٹیاں اور بہت سا قرض چھوڑا۔ جب کھجوروں کا پھل توڑنے کا وقت آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔
اور وہ اپنے پیچھے بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے قرض خواہوں سے بات کر کے یا تو قرض معاف کروا دیں یا قرض کی ادائیگی میں مجھے مہلت دلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے قرض خواہوں سے بات کی، مگر وہ نہ تو قرض معاف کرنے پر آمادہ تھے اور نہ قرض کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت دینے پر تیار تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور اپنی کھجوروں کو اقسام کے لحاظ سے چھانٹ کر ہر ایک قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو اور اس کے بعد مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر ایک قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں لگا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کھجوروں کی ڈھیریوں پر دستے مبارک پھیرنے کے بعد ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قرض خواہوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرض خواہوں کو بلا لائے۔ قرض خواہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی کہ آپ کو کیوں بیچ میں ڈالا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کھجوروں کی سب سے بڑی ڈیری کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر کچھ کھجوروں کی ڈیریوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان قرض خواہوں کو تول تول کر دیتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض خواہوں کو تول تول کر کھجوریں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ تمام قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا اور وہ اپنے والد کے بارے امانت سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ تو اپنے دل میں اس بات کے لیے بھی تیار تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کے والد کا قرض ادا کر دے، خواہ ان کی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے کھجوروں کی تمام ڈیریاں اسی طرح رکھی ہوئی تھی جیسے ان میں سے کسی نے ایک کھجور بھی نہ لی ہو۔ گو خشکی میں رہنے والا جانور ہے جو طویل العمر ہوتا ہے، تقریباً 700 سال تک زندہ رہتا ہے۔ یہ پانی نہیں پیتا اور 40 دن کے بعد صرف ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے، اس کا کوئی دانت نہیں گرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ بنی سلیم قبیلے سے ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے ایک گو کا شکار کیا ہوا تھا جسے وہ اپنی آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر اسے بھون کر کھانے کا تھا۔ جب اس نے صحابہ اکرام کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آج تک عورتوں نے جتنے بچے جنے ہیں آپ سے زیادہ نعوذ باللہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے اہل عرب جلد باز کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اور سب کو خوش کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اس بدو کی بات سن کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گستاخ کے سر قلم کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں پتہ نہیں کہ حلیم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ بدو اپنی آستین سے گو نکال کر بولا، جب تک یہ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، لاتے عزا کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اس نے گو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو مخاطب فرمایا اور اس نے فصیح عربی میں جواب دیا، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں۔ اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عطاب آگ میں ہے۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا، اور جس نے جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ اپنی گود سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی سن کر وہ بدو مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پست قد، لیکن جب لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ان سب سے طویل اور اونچا معلوم ہوتا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب طویل القامت اشخاص ہوتے، مگر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اونچے نظر آتے۔ حکیم ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نظر نہ آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بیان میں آپ نے کہا کہ آپ کا سایہ دھوپ اور چاندنی دونوں میں اس وجہ سے نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کی شاہد یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے وَجَعَلْنِي نُورًا، یعنی اے رب مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں اور جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر وہ ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، اتفاق سے کہیں رہ گئی۔ آپ نے اسے تلاش کر کے حاصل کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بالوں کے حاصل کرنے میں جلدی کی اور میں ان کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ان بالوں کو میں نے اس ٹوپی میں محفوظ کر لیا تھا اور تمام جہادوں میں اس ٹوپی کو پہن کر گیا، جس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی شکست نہیں ہوئی تھی اور ہمیشہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔